الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتوكلت على الله. تمام طرح کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا. ہم تمام کو پیدا کرنے کے بعد عرش پر مستوی ہوا. لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دو جہاں دیا ہے، ایک جہاں دنیا کی اور ایک جہاں موت کے بعد کی. اور اس دنیا میں اور اس دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. انسان، جو لوگ کہتے ہیں جو انسان بوئے گا وہ پائے گا، جو انسان پھیرے گا وہی پائے گا. اگر انسان آم کا درخت کے لیے جھاڑ اگاتا ہے تو وہ آم کا درخت ہی پائے گا. اسی طریقے سے کوئی انسان سیب کا درخت اگاتا ہے تو وہی پائے گا. اسی طریقے سے انسان دنیا میں جس طریقے سے رہے گا موت کے بعد بھی وہ انسان اسی طریقے سے رہے گا. تو ہمارے لیے چاہیے یہ دنیاوی زندگی جب تک آخری سانس رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس وقت تک زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں. جو مسلمان جتنا زیادہ نیک عمل میں آگے بڑھتا رہے گا اسی طریقے سے موت کے بعد بھی اس کی زندگی آسان ہوتے رہے گی. میرے دوستوں، اللہ رب العالمین نے خبر کے تعلق سے، میرا عنوان آج کا ٹاپک یہی ہے جمعہ کے دن، آخرت کی پہلی منزل، فرسٹ سٹیپ جسے کہتے ہیں. ہر ایک کامیاب شخص کے واسطے ایک ایک سٹیپ وہ کامیاب ہوتے جاتا ہے. اسی طریقے سے آخرت کا پہلا سٹیپ ہمارے لیے خبر ہے.
سب سے پہلا اسٹیپ۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ دین میں عقل رکھ کر زیادہ ہوشیاری دکھانے سے ان کو دین کے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چند لوگ ایسے بھی دنیا میں ہیں جو یہ قبر کے عذاب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب نہیں ہوگا، قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا، ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس خبر کے تعلق سے فرماتا ہے، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ رب العالمین نے فرعون کے تعلق سے بتایا، یہ فرعون اور فرعونیوں کو قبر میں دن و رات جہنم کا آگ دکھایا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کو بھڑکتا ہوا عذاب ہم ان کو عطا کریں گے۔ رب العالمین فرعون اور فرعونی کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو سنیے، ہمارا بھی حالت اسی طریقے سے ہوگا۔ قبر میں، قبر کی پہلی منزل موت کے بعد جب آخری پلک ہمارا ہوگا، آخری سانس ہماری ہوگی، موت کے بعد کی زندگی، یہ موت کی بعد کی زندگی اور موت کی پہلے کی زندگی میں بیچ میں ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے۔ وہ پردے کے پیچھے جو کچھ بھی ہے رب العالمین اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہمیں بتائے ہیں، لیکن موت کے بعد ہی وہ چیز ہمیں صحیح طریقے سے نظر آئے گا۔ میرے دوستوں، خبر کے ایسے مرحلے، قبر کا جو پہلا اسٹیپ حدیث میں آتا ہے، خبر میں اگر جو پہلا منزل ہے ہم لوگوں کا، اگر کوئی بھی انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کے جتنے بھی سٹیپ ہوں گے، اس کے بعد کے تمام مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ جو شخص خبر میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ مشہور و معروف حدیث آپ لوگوں نے تو سنا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خبر کے متعلق جب بھی سنتے، جب بھی اس کے متعلق سنتے، تو ہر وقت خبر کا نام سنتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتی۔ وہ خبر کا مسئلہ جیسے ہی سنتے ان کے جسم میں وحشت طاری ہو جاتی، گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ ایسا خبر صحابہ کرام عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، آپ جنت اور جہنم کے تعلق سے جب تمہارے سے بات کیا جاتا ہے، جنت کے بارے میں بات کیا جاتا ہے، جہنم کے بارے میں بات کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قبر یہ پہلی منزل ہے، جو بھی شخص اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد کے اس کے تمام مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، بقی قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ لایا گیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کو دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک لکڑی اٹھا کر اپنی زمین میں جو خورچ رہے تھے، یعنی زمین میں دیکھ کر کچھ سوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں لکڑی ڈالنے کے بعد کچھ ایسا کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، لگتا ہے آپ کچھ سوچ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، یہ خبر، اس کے لیے یہاں آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ یہ قبر یہاں آنے سے پہلے جتنا تمہارا دل چاہے اتنا زیادہ نیکی کما لو، لیکن یہ قبر میں آنے کے بعد تمہیں کبھی نیکی کمانے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ ہمارا سانس ابھی بھی باقی رکھا ہے، ابھی بھی ہم مرے نہیں ہیں، ابھی بھی ہم زندہ ہیں، تو ہمارا ایک چھوٹی نیکی بھی بہت زیادہ کام آئے گی۔ تو لہٰذا خبر جانے سے پہلے ہم نماز کی پابندی کریں، ہم ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔ دیکھیے، ہم جب خبر کا نام سنتے ہیں ہمارے دل میں ایک ڈر جیسا چیز نہیں ہوتا، کیوں؟ جب خبر کا نام سنتے ہیں، جب خبر کے تعلق سے بیان سنتے ہیں، جب آخرت کے تعلق سے بیان سنتے ہیں، ایسے ہزاروں بیان قیامت کے تعلق سے، ہزاروں بیان خبر کے تعلق سے، ہزاروں بیان جہنم کے تعلق سے ہم سنے ہیں۔
سننے کے بعد لیکن وہ عمل ہماری زندگی میں نہیں آ رہا. صرف سنتے ہمارے اندر ڈر پیدا ہوتی. یہ مسجد کے حدود تک نہیں رہنا میرے دوستوں. آپ سفر میں جا رہے ہیں, آپ کے دل میں یہ سوچ ہو کہ مجھے ایک نہ ایک دن خبر میں جانا ہے. آپ کے دل میں یہ سوچ ہو مجھے خبر میں جا کر جواب دینا ہے. آپ کے دل میں یہ سوچ ہو مجھے خبر میں جا کر تمام چیزیں فرشتوں کو بتانا ہے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے, اسماء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس تھی مسجد نبوی میں. مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قبر کے متعلق فرما رہے تھے. تمام صحابہ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں. بیٹھنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قبر کے بارے میں شروع کیا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر, قبر کے متعلق وہ باتوں کو سن کر اس طرح رویا کہ مسجد رونے کی آواز سے گونج اٹھی. جیسے کہ کچھ حادثہ ہونے کے بعد کس طریقے سے آواز آتا ہے کہ کچھ ہو گیا بول کر, اسی طریقے سے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول جب قبر کے بارے میں بتا رہے تھے تو مسجد صرف رونے کی آواز سے گونج رہی تھی. وہ روایت کرنے والے صحابی اسماء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رونے کی آواز سے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے مجھے معلوم نہیں. پھر بعد میں جا کر میں کسی صحابہ سے پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ قبر جانے سے پہلے یہ قبر ایسا قبر ہے اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا, اگر جس طریقے سے میں خبر کی آوازیں سن رہا ہوں, اگر میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی سنے, تمہیں لوگ سننے کے بعد خبر کی آواز, بھیانک آواز سننے کے بعد تم اپنے رشتہ داروں کو, تم اپنے خاندان والوں کو, تم اپنے پڑوسیوں کو خبر میں دفنانا چھوڑ دو گے اگر تم خبر میں آنے والی آواز کو سن لو. اتنی بھیانک آواز. رب العالمین ہمیں اس بھیانک آواز سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ آواز جنوں انسان چھوڑ کر دنیا کے تمام مخلوق سنتے ہیں, اگر وہ آواز اگر تم لوگ بھی سن لے, جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے تم لوگ سن لے, تو تم اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو خبر میں دفنانا چھوڑ دو گے. اتنا بھیانک, اتنا خطرناک آواز خبر کی. اللہ رب العالمین ہمیں حفاظت فرمائے. بھائی ہم سب مل کر یہ بات کیوں نہیں سوچتے, ہمارا ساتھی مرنے کے بعد کون ہے؟ میں اگر مر جاؤں, میں اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤں, مجھے آخری دن ہے میرے لیے, مرنے کے بعد مجھے کیا چیز کام آئے گا؟ کون مجھے ساتھ دے گا؟ قبرستان تک میرے دوست میرے ساتھ رہتے, قبرستان تک میرے ساتھیاں میرے ساتھ رہتے, قبرستان تک میرے رشتہ دار, پڑوسی سب لوگ روتے ہیں. مجھے دفنانے کے بعد مجھے کون کام آتا ہے؟ قبر کے اندر تو کوئی رشتہ دار گھس نہیں سکتا, کوئی دوست تمہارا گھس نہیں سکتا, لیکن اس خبر میں آنے والی چیز تمہاری سب سے پہلے چیز نماز. سب سے پہلے چیز دنیا کی تمام مصیبتیں, سب پریشانیاں تم پر آ جائے, وہ تمام چیزوں میں جو سب سے فرسٹ سلوشن ہے وہ نماز ہے. وہ نماز قبر میں ہمیں کام آئے گا. وہ نماز کو اگر ہم چھوڑے, اذان سن رہے, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, صاف طریقے سے اذان کی آواز ہماری کانوں میں ٹکرا رہی ہے, باوجود اس کے فون میں لگے ہوئے ہیں, اذان کی آواز کان میں ٹکرا رہی ہے, باوجود اس کے دوستوں سے بات چیت چل رہی ہے, اذان کی آواز ہماری کان میں ٹکرا رہی ہے, باوجود اس کے ٹی وی گھروں میں چل رہی ہے. بتاؤ ہمارا حشر کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ تو لہذا ساتھ آنے والی چیز نماز, ہماری نماز کو کبھی مت چھوڑنا. اور خاص طور سے آج کے امت مسلمہ کے اندر فجر نماز میں غیر حاضری, کوئی بھی مسجد ایسا نہیں مل رہی جو مسجد آدھا سے زیادہ بھری ہو. کوئی بھی مسجد ایسا نہیں ہے جو آدھا سے زیادہ بھری ہو.
لگتا کہیں کہیں ہو، لیکن آپ اکثر و پیشر دیکھیے کہ آدھا سے زیادہ مسجد کہیں بھی نہیں ہے۔ اس وقت برکت کے وقت، فجر نماز کے وقت لوگ اپنے بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے ان کا مال، ان کا پراپرٹی، ان کا تمام مال گویا قبر میں کام آنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، نماز آج سے یہ آپ عہد کریں، آج اپنے دل سے یہ عہد کریں۔ خبر کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے ہزاروں بیان آپ سنے ہیں، لیکن آج جمعہ نماز کے بعد یہ دعا کر کے جائے اللہ سے، یا اللہ اس کے بعد میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کبھی برے لوگوں سے نہیں ملوں گا۔ آج ایک عہد کر لے، جیسے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئے۔ پہلے بھی سجدہ کر رہا ہے، اب بھی سجدہ کر رہا ہے، پہلے بھی نمازیں پڑھتا تھا اور اب بھی نماز پڑھتا تھا، لیکن تیری عادتیں جیسا پہلے ہے آج بھی ویسے ہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئے، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایک سجدہ ایسا کر تو سدھر جانا، ایک سجدہ ایسا کر تو نمازی بن جانا، ایک سجدہ ایسا کر تو جھوٹ بولنا چھوڑ دینا، ایک سجدہ ایسا کر تو دھوکہ دینا چھوڑ دینا، ایک سجدہ ایسا کر تو ظلم کرنا چھوڑ دینا۔ یہ ہوتا ہے اصل مقصد ہمارا۔ میرے دوستوں، آج سے یہ عہد کر لیں، آج سے یہ عہد کر لیں۔ یہ بیانہ سنتے سنتے ہمارے کئی سال گزر گئے، لیکن ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ پہلے بھی کئی بیان سنے خبر کے متعلق، ہم سن رہے، آپ تمام کو، مجھے، سب کو معلوم ہے خبر میں ہمیں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، لیکن عمل میں کوئی آگے نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج سے یہ عہد کرتے ہوئے جائے، انشاءاللہ آج سے جو ہے ہم یہ دعا کر کے جائیں کہ ہم اس کے بعد عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ ہم کب قبرستان جاتے ہیں؟ جب اگر ہمارے رشتہ دار، ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ہم قبرستان جاتے ہیں، لیکن بلا وجہ نہیں جاتے۔ کبھی آپ کو وقت ملے، 2 بار میں، مہینے میں ایک بار قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے ہمیں معلوم ہوگا ہماری مال کی حیثیت کیا ہے، قبرستان جانے سے ہمیں معلوم ہوگا ہماری پراپرٹی کی حیثیت کیا ہے، قبرستان جانے سے ہمیں معلوم ہوگا ہماری گاڑی کی حیثیت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، مٹی سے بنے ہیں، مٹی ہونا ہے، ساتھ آنے والی چیز ہماری نماز ہے۔ لہٰذا مہینے میں یا 2 بار میں ایک بار قبرستان کو آپ جایا کریں، اس سے جو ہے ہمارا قیامت یاد آئے گی۔ ایک صحابی تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حدیث میں آتا ہے یہ جب انتقال ہوئے، کون؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ جب انتقال ہوئے، انتقال ہوتے کہ من اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ مل کر ان کو دفنانے کے بعد باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کا ذکر کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہ ذکر کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی وہ ذکر کرنے لگے۔ پھر صحابہ ان سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیشہ تو ذکر کرتے ہیں، آج تھوڑا آپ زیادہ ذکر کر رہے تھے، کیا اس کی وجہ ہم پوچھیں؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ہم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب دفنا کر آئے تھے، ایک مرتبہ قبر ان کو دبوچ کر پھر چھوڑ دیا۔ کون؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ جب یہ صحابی انتقال ہوئے، ان کے جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے شریک رہے۔ جب یہ انتقال ہوئے، ان کے موت کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا۔ ایسے صحابی کو بھی قبر نے نہیں چھوڑا، چاہے انسان نیک ہو چاہے برا ہو، ایک نہ ایک بار تو اسے قبر جو ہے دبوچ کر پھر چھوڑے گی۔ تو ایسے جگہ پر ہمیں جانا ہے، اس کے لیے تیاری آج سے کریں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کل ظہر کے بعد ہماری موت ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے، معلوم تو نہیں ہوتا لیکن اگر معلوم ہو جائے، کیا آج رات کو ہمیں نیند آئے گی؟
کیا اس کے بعد پوری رات عبادتوں میں لگ جائیں گے ہم؟ پوری رات ذکر و اذکار تلاوت قرآن میں لگ جائیں گے؟ ایک مومنانہ سوچ تو یہی ہے، میری موت کب آئے گی مجھے نہیں معلوم، میری موت آج شام کو کس طریقے سے آئے گی مجھے نہیں معلوم، کیا میرے سانس بند ہو سکتا، یا میرے ہارٹ میں کچھ پرابلم ہو سکتا، یا میں کہیں گر سکتا، کیا میرے ساتھ ہوتا مجھے نہیں معلوم، لیکن تیار رہنا ہے، تیار رہنا ہے، اللہ سے معافی مانگ لینا ہے، اللہ رب العالمین سے ہمیں معافی مانگ لینا ہے، اور آج سے انشاءاللہ نمازی بن جانا ہے۔ اور خبر میں جاتے ہی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کیا سوال کیا جائے گا، وہ سوال کا جواب کون دے گا؟ کیا مسلمان دے دے گا سوال کا جواب؟ مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، کیا وہ جواب دے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس کے زندگی میں عمل صالح نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو وہ کیسے جواب دے گا؟ اگر کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھتا ہے، اگر وہ نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اس کے منہ سے وہ نکل سکتا، وہ کیا سوال ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک، تمہارا مذہب کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں معلوم ہے، اور بتانے والا کون؟ وہی شخص بتا سکتا جو عمل صالح میں زیادہ کرے گا، جو عمل صالح زیادہ کرتا رہا، 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھتا رہا، وہی شخص اس کا جواب دے سکتا۔ اگر زندگی میں عمل نہیں، زندگی میں نماز نہیں، زندگی میں نیک کام نہیں ہے، تو ہم ہرگز اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور فرشتہ جو مقرر کیا جاتا ہے خبر میں، فرشتہ جہنم کا فرشتہ جو مقرر کرتے ہیں خبر میں، اللہ اکبر، یہ فرشتہ کیسا ہوگا؟ ہم سنیں فرشتہ آئیں گے، ہمیں سوال کریں گے، اگر نماز پڑھ لے کر ہیں تو ہمیں جواب دیں گے، نماز نہیں پڑھے تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ رب العالمین جب یہ سوال کرنے کے بعد جو فرشتہ ہمارے قبر میں مقرر ہوگا، اگر بے نمازی رہا تو وہ فرشتہ جس کے نہ آنکھ ہے نہ کان ہے، ایک دم بہرا، اندھا۔ کیوں؟ اگر آنکھ اسے رہی تو اس طریقے سے، جس طریقے سے سزا ہوتی ہے قبر میں، اس کے آنکھ دیکھ کر ہو سکتا اسے رحم آ جائے، کان کس لیے نہیں؟ وہ چیخو پکار، اتنا بھیانک، اتنا وحشت پکار، اگر وہ سننے کے بعد وہ بھی رحم کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہ اسے آنکھ ہوگا نہ اسے کان ہوگا، صرف اسے یہ کی حکم ہوگی کہ سزا دیتے رہنا، دیتے رہنا، دیتے رہنا۔ تو میرے بھائیوں، آج سے ارادہ کرو کہ ہم کسی بھی حالت سے نماز پڑھیں گے، ہم کسی بھی حالت سے نماز پڑھیں گے، نیک کام میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد اگر وہ جواب نہ دے سکے، من ربک، تیرا رب کون ہے، اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا رہا، اذان سننے کے باوجود بھی فون میں لگتا رہا، اذان سننے کے باوجود بھی باتیں کرتا رہا، من ربک، تیرا رب کون ہے، اس کا جواب اگر نماز پڑھتا رہا تو بولے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا، لا ادری ما نبیک، لا ادری ما دینک، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، تو اس کے بعد اسے کہا جائے گا کہ جہنم میں سے ایک لباس لا کر اسے پہنایا کرو، اور جہنم کی آگ کی بستر لا کر اس کی قبر میں ڈال دو۔ اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کی بھی سے کھڑکی کھول دو، تاکہ صبح شام وہ جہنم کو دیکھتا رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ قیامت ہم کیا سوچیں کہ قیامت جو ہے ایک دن ایسا آئے گا، تمام چیزیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے، سورج ادھر سے آئے گا اور جو ہے غروب اس طریقے سے ہوگا۔ یہ سوچیں جس کی موت آ گئی، قیامت اس کے لیے وہیں سے شروع۔ قیامت تو ایک دن ہوگی، ایک دن برحق ہے قیامت، لیکن جس کی آنکھ بند ہوگی اس کے لیے وہیں سے قیامت شروع۔ تو لہٰذا یہ ڈر، یہ خوف ہمارے اندر آنا ہے۔ آج سے ہم عہد کریں، آج سے ہم یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے جائیں کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن اور قبر کے مرحلے میں تو مجھے بچا لے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم لوگ عطیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اس عذاب سے تھوڑا بچیں گے، اور دجال کے فتنے سے بھی آپ کیا کریں گے؟ بچیں گے۔ تو لہٰذا آج سے یہ عہد کریں، آج سے اس کے بعد والی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ اگر آپ کو کام ہے
کہیں دور چلے گئے, سفر میں چلے گئے, وہاں بھی آپ کو کام ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہیں وضو کر وہیں نماز پڑھنا ہے کو, لیکن نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا. حدیث میں آتا ہے انسان جب نمازی ہوگا, نیک عمل کرتا رہے گا, قبر میں اندھیرا رہے گا, اس وقت وہ ڈھونڈے گا, اس کے وقت ایک چیز اس کے سامنے آئے گی, روشنی ہو کر ایک چیز آئے گی, وہ ہے اس کا نیک عمل. جو یہ نماز پڑھتا تھا وہ اصل ہمارے وفادار کرنے والی چیز نماز. ہمیں قبر میں جانے کے بعد رشتہ دار سب چھوڑ کر چلے جائیں گے, لیکن قبر میں جانے کے بعد میری نماز مجھے کام آئے گی, میں جو نیک عمل کرتا رہا وہ مجھے کام آئے گی. تو لہٰذا آج سے لوگ نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز پڑھتے ظہر عصر, لیکن نفل نماز نہیں پڑھتے. جتنا چاہو آپ نماز پڑھو, نفل کی نماز کی پابندی کرتے رہو, لیکن لوگ ہے نہیں وہ ہوتا ہے بعد میں دیکھ لیں گے, میری عمر ابھی ہے پڑھ لیں گے. اللہ کے واسطے وہ سوچو نہ کو قبر میں جا کر دیکھیے, ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ سوچے تھے کہ بعد میں نماز پڑھ لیں گے, ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ سوچے تھے کہ بعد میں نیک عمل کر لیں گے. آج کا دن یہ آخری دن, ہماری سوچ ہی ہونا یہ میرا آخری دن ہے, یہ میرا آخری دن ہے, کل مجھے جانا ہوگا. تو اس سوچ کے مطابق اگر آپ عمل کرتے رہیں گے, آپ کے عمل قابل قبول ہوگی اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم فرماتے ہیں, اگر کوئی یہ سوال و جواب من ربک من نبیک ما دینک, تیرا دین کیا ہے, تیرا مذہب کیا ہے, تیرے نبی کون ہے, تیرا رب کون ہے, اگر یہ جواب اسے آسانی سے دینا ہو تو پہلا سوال من ربک, تیرا رب کون ہے, تو اس کا جواب آسانی سے اسے خبر میں اگر دینا ہو تو اس کو چاہیے کہ معرفت الہی جسے کہتے ہیں, اللہ کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ سنیں. قرآن مجید ہے, زیادہ سے زیادہ سنیں, اس پر عمل کرتا رہے اور یہ دل میں ارادہ کرے میں اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے تمام خدا ہیں, جو بھی خدا ہیں دنیا میں تمام خداؤں کو میں ٹھکرا کر اس رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے پیدا کیا اور رزق کیا. پھر اس کے بعد معرفت نبی, نبی کو زیادہ, نبی کی اطاعت کرنا, نبی سے زیادہ محبت کرنا, نبی کی ہر بات پر عمل کرنا, اور آپ یہ دل میں تسلیم کرنا دنیا میں سب سے زیادہ میں جسے ماڈل سمجھتا ہوں, جسے رول ماڈل سمجھتا ہوں, جو سب سے بیسٹ ٹیچر ہے وہ میرے لیے نبی ہے, میرے لیے بہتر رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں تمام مذہب کے رہنما سے بہتر, تمام مذہب کے رہنما سے افضل میرے نبی ہیں بول کر یہ آ کر تسلیم کرنا. تو زیادہ معرفت الہی, معرفت نبی اور اسلام سے زیادہ لگ کر رہنا, اسلام کی باتیں سننا اور اسلام کی باتیں بتانا, اور یہ جو بھی چیزیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم قبر میں کامیاب ہو سکتے. اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے, نماز نہیں ہے, تو اس لیے قیامت کے دن خبر میں ایک چانس بعد میں یہ تمام باتیں نہیں چلیں گی, یہ تمام باتیں اللہ کے واسطے نہیں چلیں گی. تو آج سے ہم جمعے میں آتے ہیں, آ کر ایسے ہی چل جاتے ہیں, اللہ کے واسطے مت جاؤ, اللہ کے واسطے مت جاؤ, ایک 10 منٹ یا 5 منٹ دعا کرو اللہ رب العالمین سے, یا اللہ جمعے میں جو میں بیان سنا ہوں میرے اندر وہ عمل کرنے کی مجھے توفیق دے. یا اللہ جمعہ بیان سنتا ہوں لیکن فجر نماز میں اٹھنے میرے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے, یا اللہ جمعہ بیان سنتا ہوں نیک عمل کرنے میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے, اللہ بیان سن رہا ہوں لیکن قرآن مجید میں میرا دل نہیں لگ رہا ہے. ایک ایسا دعا کرو کہ وہ دعا تمہاری قبول ہو. اسی لیے وہ شعر کہتے ہیں سجدوں سے تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئے, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے جاؤ کہ اللہ یہ جس طریقے سے میرا ایمان مسجد میں رہتا ہے, جس طریقے سے میں مسجد میں سوچتا ہوں کہ میں ہمیشہ نمازی بنوں, میں مسجد کے باہر جانے کے بعد بھی میں یہ سوچوں کہ میں نمازی بنوں. جس طریقے سے میں مسجد میں سوچتا ہوں کہ ہمیشہ نماز کی پابندی کروں, مسجد کے باہر جانے کے بعد بھی میں سوچوں کہ میں نماز کی پابندی کروں. مسجد کے باہر نکلتے ہی وہی دوست ہوں, وہی ہمارا بزنس, وہی ہمارا کاروبار, یہ ہمیں کام نہیں آئے گی میرے دوستوں. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو خبر کے تعلق سے زیادہ
ہمیں جو ہے اس کا خوف، اس کا ڈر ہمیشہ ہمیں ہوتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو 5 وقت کی نماز وقت پر اور پہلی صف میں پڑھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہمارے گھروں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی پریشان حال ہے، مصیبت حال ہے، اللہ رب العالمین کو پریشانی کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔